بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ اعتراض. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین، جعفر ایکسپریس حملے کے واقعے میں دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا آپریشن ہو چکا ہے. ذرائع کے مطابق خواتین اور بچوں سمیت بڑی تعداد میں مغویوں کو بازیاب کروا لیا گیا ہے جنہیں دہشت گرد انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے تھے. سیکیورٹی فورسز پہلے ہی آپریشن کے دوران 190 مسافروں کو بچا چکی ہیں. کلیرس آپریشن کے دوران معصوم جانوں کو بچانے کے لیے انتہائی احتیاط اور مہارت کا مظاہرہ کیا گیا. سیکیورٹی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ موقع پر موجود تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے. یقیناً ایک بہت بڑا سانحہ پاکستان کی تاریخ میں، اور جس طرح سے دہشت گردی کا مقابلہ ہماری سیکیورٹی فورسز کر رہی ہیں، جس انداز سے کر رہی ہیں، KPK ہو، بلوچستان ہو، اور اس طرح کے واقعات کا ہونا اور پے در پے اس طرح کے واقعات کا ہونا، یہ یقیناً سوال جو ہے وہ جنم لیتا ہے. اور اب تک کی یقیناً اسٹوری جو ہے ڈیولپنگ اسٹوری ہے، اور اس حوالے سے مزید بھی ڈیٹیلز آتی رہیں گی، اور ڈیٹیلز تقریباً جو ہے وہ یہ آپریشن جو ہے اپنے انجام کو پہنچا جاتا ہے. لیکن سوال یہاں پہ بہت سے پیدا ہوتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے افغانستان، اس کی سرزمین بار بار پاکستان کے خلاف کیوں استعمال ہوتی ہے. سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی آپریشن پاکستان کی سرزمین پر کیا جاتا ہے دہشت گردوں کی جانب سے، تو ریئل ٹائم انفارمیشن انڈین میڈیا کے پاس کیسے میسر ہوتی ہے. ان کے پاس ویژولز ہوتے ہیں، ان کے پاس AI سے بنائی گئی فیک ویڈیوز ہوتی ہیں، اور کس طرح سے اور یہ عناصر مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں. سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ پاکستان کی وہ نام نہاد سیاسی جماعت جو اپنے آپ کو بڑا پاکستانی کہتی ہے، لیکن جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ اس واقعے کو پولیٹیسائز کیے بغیر نہیں رہ پاتی، اور وہ ہمیشہ پاکستان کی سیکیورٹی اداروں، جن کی پروفیشنلزم کی گواہ جو ہے پوری دنیا ہے، جس کو ایکنالج کرتی ہے، اس کے اوپر اٹیک کرنے سے یہ جماعت باز نہیں آتی. اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب معصوم لوگوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے، نہتے لوگوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے، ان کو یرغمال بنایا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر ایک سیاسی جماعت کا بانی اٹھ کر یہ اس کا بیان سامنے آتا ہے کہ ان لوگوں سے جنہوں نے حملہ کیا ہے ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. تو یہاں پہ کئی سوال ہیں جن کا جواب اور اس کی تشنگی ہے جو کہ جاننے کی ضرورت ہے، اور یقیناً اس کے اوپر ایک پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے. وزیر اعظم کے حوالے سے یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ وزیر اعظم کل جو ہے وہ بلوچستان کا دورہ کریں گے، اور اس حوالے سے اہم سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی سامنے آئے گی. اس پر مزید بات کریں گے. بڑے زبردست پینل نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہمارا ساتھ سٹوڈیوز میں دے رہے ہیں بابر غوثی صاحب، نامور کار. ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کیا ہے ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ نے، معروف دفاعی تجزیہ کار ہیں. PJ میر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، نامور تجزیہ کار، ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آپ تمام گیسٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. سب سے پہلے میں PJ میر صاحب آپ سے اس کا آغاز کر لیتا ہوں. یہ واقعہ مختلف انداز سے اس کو پیش کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ، اور باقی یقیناً افسوسناک واقعہ ہے. یہ BLA BRA یہ کالعدم جو تنظیمیں ہیں، یہ ان کی فرسٹریشن ظاہر کرتا ہے، یہ ان کی طاقت کا اظہار ہے کہ وہ معصوم لوگوں کے اوپر انہوں نے جس طرح سے حملہ کیا اور ان کو یرغمال بنایا. نمبر 1، ان کی کوئی طاقت نہیں. کچھ 2,500-3,000 لوگ ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ لبریٹ کرائیں گے. یہ تو اپنے گھروں کو انہوں نے کیا لبریشن کرانی ہے. ایک یہ ہندوستان کے حق میں، اور آج میں نے کچھ پروگرامز کے انٹرویوز کیا، اور ایک ایکس ایمبیسڈر مجھے کہتی ہیں آپ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دہشت گردی کیا ہوتی ہے، ہمیں تو ہر چیز پتہ ہے. میں نے کہا جی آپ نے صحیح کہا ہے، کیونکہ دہشت گردی کے ماسٹر تو آپ ہی ہیں، دہشت گردی تو آپ ہی کراتے ہیں. تو میرا خیال وہ اس کو الٹا پڑ گیا. The question is کہ یہ آپ کو بلاتے ہیں اور ان کے پاس پاکستان کو بدنام کرنا، گرانا، اس کے علاوہ I hope the Indian High Commissioner is listening to this. اور میں نے تینوں کو کہا، یہ اینکرز کو، میں نے کہا آپ اینکر ہیں یا پارٹیسپینٹس ہیں؟ یہ جو آپ کے بیس بیٹھے ہیں آپ ان کو بات کرنے دیں. آپ سوال بھی کر رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں. تو میں نے کہا جی آپ یہ اس طرح پروگرامز نہیں چلتے ہیں. I'm a very old hand at this, so please ایک ایٹیکوٹس کریں جرنلزم کے. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان ٹوٹل بائسڈ ہو جاتا ہے. یہ جب بھی ان کو کوئی موقع ملتا ہے، آج سنہرا موقع تھا کہ جعفر ایکسپریس پہ جو اٹیک ہوا یہ پاکستان کی حمایت کرتے کہ ہاں جی ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے دہشت گردی کے.
ये उल्टा उनको और फूंक दे रहे और उनको कहते हैं ये टेररिस्ट नहीं है, ये लिबरेटर्स हैं. कैन यू इमेजिन दैट? दिस पीपल कमिंग आउट, एक एम्बेसडर और एक मेजर जनरल ये बात कर रहा है पाकिस्तान के मुतालिक. खुदा की कसम मुझे शर्म आती है इनकी जहालत के ऊपर. ये किस तरह ये बात करते हैं और फिर कहते हैं कि जी सब कॉन्टिनेंट पे टेररिज्म है. टेररिज्म के परपेट्रेटर्स ये हैं, टेररिज्म को बुनियाद डालने वाले ये हैं. इनका क्या काम है मुझे बताएं ना. कहते हैं जी हम अफगानिस्तान को रिजुविनेट कर रहे हैं, उसको री एस्टैब्लिश कर रहे हैं. भाई हर जगह तो तुमने अपनी कॉन्फ्रेंस खोली हुई है, वहां क्यों खोली? स्पाइंग पर्पसेस. आपने जो अभी प्रोलॉग में बात की है, इनके पास लेटेस्ट फेक न्यूज निकलती है. आज दिखा रहे थे मुझे कि जी बलूचिस्तान में ये वो पता नहीं कोई इमरान को लड़का था, उसकी न्यूज दिखा रहे थे. इनके सब प्लांट्स होते हैं, ये स्लीपर सेल्स हैं. एंड hats off to the Pakistan security forces for taking prompt action. ये 2,500-3 हजार आदमी हमें आके तंग करेंगे ऐसी की तैसी इनकी. The question is कि हमें खुद अपना ख्याल रखना है. और ये जो सबसे डेंजरस सांप अपने साथ पाला हुआ है ना, ये हिंदुस्तान. खुदा की कसम मुझे अफसोस हुआ आज कि इनके प्रोग्रामों में जाके इनका और कोई मकसद नहीं है या मकासद नहीं है इनके कि पाकिस्तान को और या उनके हमारे जो यहाँ लोग बैठते हैं उनको डिमीन करना. and I thought that was a very poor show. बल्कि इनके प्रोड्यूसर को मैंने आज दिखा है कि मुझे दोबारा खबरदार आपने बुलाया, because I want to talk logic. हम दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, जो कि मैंने इनको कहा इंटेलिजेंस शेयरिंग करो. ये आपको ये डॉक्टर साहब बताएंगे, हमने 1000 दफा कहा है इंटेलिजेंस शेयरिंग करो, वो नहीं करते. लेकिन उल्टा ब्लेम पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर डाल देते हैं. It's deplorable. Honestly, it's deplorable. ठीक है डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, फरमाइएगा हम इस सारी सिचुएशन में जो इवॉल्व हुई, जाफर एक्सप्रेस में जिस तरह से हमला किया गया, मकासद तो उनके पूरे नहीं हो सके. मकासद तो यही थे कि मासूम लोगों को पकड़ेंगे, उनको यरगमाल बनाएंगे, फिर डिमांड सामने रखेंगे, उन डिमांड्स को पूरा जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक्शन किया. और वो एरिया भी किरण जिसको बी एरिया कहा जाता है, लेविस का एरिया है, कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, ये सारी बातें हम किरण करते आए हैं. लेकिन जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया गया है, किस तरह से उनके मकासद जो हैं वो खाक में मिला दिए गए? आपने बड़ी अहम बात की है. देखें 3 चीज़ें जो थी, अगर आप 2-3 दिन पहले अगर आप अपना ही मीडिया देख लें तो आपने एक बात देखी होगी कि इंडियन जयशंकर साहब जो हैं बड़ी वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान से बातचीत कर रहे थे कि वो पाकिस्तान के अंदर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर जो है उसको वापस लेने की कोशिश करेंगे. उसके बाद उनके डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट्स दी, उसके बाद उनके बाकी लोगों ने स्टेटमेंट्स दी. वो एक बेसिकली प्रीक्लूड था इस बात का कि वो बाद में जो है इसकी ओनरशिप ले सके. और ओनरशिप लेने की बहुत सारी वजूहात. एक पहली वजह ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप माजी में जाते हैं तो जो उन्होंने बांग्लादेश में किया मुक्ति बानी के केस में, कि जहां उन्होंने मुक्ति बानी को इंडियन आर्मी ऑफिसर्स ने आके ट्रेन किया और ट्रेन करने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ वायलेंट एक्ट्स जो है बांग्लादेश के अंदर किए. उसी तरह जो है BLA BRA जितनी भी जो ब्रास है, इन सबको जो है अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त जो है ट्रेनिंग्स जो है इंडियंस जो है देते रहे हैं और दे भी रहे हैं. दूसरी बात यह कि ये सिर्फ यहाँ बात नहीं रुकी, अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया. अफगानिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ अमरीकन हथियार है जो अभी गैर महफूज हाथों में है वो इस्तेमाल हुए, फिर जो सैटेलाइट फोन्स इस्तेमाल हुए. असल बात यह है कि इस वक्त जिस तरह उनकी मावनत की जा रही है, सिर्फ मावनत सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है कि आप कहें कि जी फाइनेंशियल है या पॉलिटिकल है. उसके साथ साथ जैसे कि आपने अपना प्रोग्राम शुरू करते हुए कहा कि जो जितनी तनदही से वो आपको लाइव कवरेज दे रहे थे, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप एक बैन अवी दहशतगर्दी का वाकया होता है, आपके पास वो एक्सेस नहीं है जबकि आप पाकिस्तान में बैठे हुए आपका मुल्क है. लेकिन हिंदुस्तानी चैनल्स जो है उनके पास लम्हा व लम्हा इसकी खबर है, उनके पास लाइव कनेक्शंस हैं. लाइव कनेक्शंस आपके पास कैसे आ सकते हैं? वो जो पिक्चर रिलीज हुई है उस तक के कनेक्शंस, उससे आगे जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी. इसका मतलब ये कि एक ये फुल प्लान ऑपरेशन था जिसके अंदर मुख्तलिफ जो उनके जो अस्करी और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो हिंदुस्तान की तरफ से किया गया, और यकीनी तौर पे वो एक्सपेक्ट नहीं करे थे. उनका ख्याल था कि ये तकरीबन 1 महीना या शायद इससे ज़्यादा चले, क्योंकि जाहिर है जब आप 200 से ज़ायद लोगों को मकवी करते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन यही रहती है. और साथ ही साथ आप फुल प्रूफ प्लान्स भी करते हैं, यानी कि सुसाइड बॉम्बर्स भी आप उसके अंदर लेके जाते हैं, प्लस आपने पीछे से भी बैकअप सपोर्ट की हुई है, एरिया को भी आप कॉर्डन ऑफ करते हैं. आप पहले उसको मतलब एक फुल फ्लैश मिलिट्री प्लानिंग के तहत आपने ये जो है अगवा की ट्रेन, और ना सिर्फ अगवा की, फिर
उन बच्चों को, औरतों को यरगमाल रखा गया और फिर उसके साथ साथ बैकग्राउंड के अंदर भी लोगों को छोड़ा गया। तो आपने हाई ऑल्टीट्यूड से लो ऑल्टीट्यूड, उसके अलावा जितनी भी जो ऑपरेशंस हैं उनको क्लियर किया। ये एक मेरे ख्याल से एक वेकअप पॉइंट है पाकिस्तान के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो बलूचिस्तान के ऊपर या बलूचिस्तान की सिक्योरिटी पे बात करते रहे। अब रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अब जो फैसला आपने करना है बतौर कौम वो ये है कि आप बलूचिस्तान को कब तक इन तमाम बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीमों के हाथ में एक जो है एक ऑप्शन के तौर पे छोड़ेंगे। आपको फैसला करना होगा कि तमाम बी एरियाज को आप ए एरियाज में कन्वर्ट करें। आपको फैसला करना होगा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान जो सरहद है उसको ज़्यादा महफूज करें। अखवानी जो आपके पास यहाँ मौजूद है उनको भी बड़े वाज़े तौर के ऊपर ये हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी कि अगर वो यहाँ रहना चाहते हैं तो किस बेसिस पे रहेंगे, और अगर वो किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस पाए जाएंगे तो वो वापस जाएं। और दूसरी बात ये है कि ये तमाम चीज़ें करते करते सबसे बड़ी बात ये है कि जो बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तावन है, जो तावन की तंजीमें हैं, चाहे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के नीचे हैं, चाहे वो इलाकाई जो है फ्रेमवर्क के अंदर है, उन सबको आपको एक्टिवेट करना होगा, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि आज ये एक पाकिस्तानी ट्रेन कर रहे हैं, कल ये एक ईरानी ट्रेन करेंगे, परसों ये एक रूसी ट्रेन करेंगे, उसके बाद एक चीनी ट्रेन करेंगे, और उसके बाद क्या आपके पास एक ऐसी सूरत हाल पैदा होगी कि जहां अफगानिस्तान दोबारा से बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी का मरकज बनेगा। तो ये कुछ फैसले हैं, कुछ चीजें हैं जो सख्त हैं, लेकिन आपको करनी होंगी, और इस पे ना सिर्फ बात भी होनी चाहिए और इस पे प्रेशर भी आना चाहिए, क्योंकि अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373, 1267, दोहा प्रोसेस वगैरह सारा कुछ अगर चैप्टर 7 के नीचे है, यानी कि ताकत का इस्तेमाल जायज है उसके अंदर, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि ये तमाम चीजें जो हैं आप करें और उसका कोई जवाब ना हो। तो मेरे ख्याल से ये बहुत वाज़ेह है कि पाकिस्तान इसके बारे में एक वाज़ेह हिकमत अमली भी इख्तियार करेगा, सख्त मौक़िफ़ भी इख्तियार करेगा, और ये दहशतगर्द हैं जो बलोच बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं, और ज़ाहिर है इनको इसके लिए जवाबदेह भी होना पड़ेगा। सही। बाबर गौरसी साहब, इनके साथ बातचीत, जिस तरह से वो हमले कर रहे हैं हमारे मासूम शहरियों के ऊपर, निहत्थे शहरियों के ऊपर, क्योंकि उनको पता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस पे जब हमला किया तो उन्होंने मुंह तोड़ जवाब देना है, और यही वजह है कि उन्होंने फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया। क्या इनके साथ बातचीत की जा सकती है? यासिर साहब, बिल्कुल इनके साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दहशतगर्द हैं। जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने भी कहा और पी जमीर ने भी कहा कि ये इंटरनेशनली भी दहशतगर्द हैं और लोकली भी हैं। आप देखें, मुज़ाकरात हमेशा उनके साथ किए जाते हैं जो पीस से काम लेते हैं। अब जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि उन्होंने बच्चों को, औरतों को, सबको यरगमाल बनाया, और उनका मकसद ये है कि जो उनका नज़रिया है वो फोर्स करना चाहते हैं बंदूक के ज़रिए, ताकत के ज़रिए, जो कि स्टेट नहीं मान सकती। सारा खेल खेला जा रहा है, इंडियन रॉ खेल खेल रही है, और सारी की सारी इन्वेस्टमेंट थ्रू जो है अफ़गानिस्तान के वो यहाँ पे कर रही है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान जो है जब भी तरक्की की सिमत की जानिब जाता है या पाकिस्तान कोई गोल अचीव करता है तो वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। इंटरनेशनली अभी कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ऐवान में खड़े होकर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, और उसका शाखसाना हम देखते हैं। फिर एक दिन पहले मुनीर अकरम साहब ने यूएनएससी के ऊपर जो अफ़गानिस्तान का रोल है, उसकी सरजमीन जो इस्तेमाल हो रही है दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ, उसका जिक्र किया। इनके आपस में कितने हद तक आप समझते हैं? बिल्कुल यासर, आपने बड़ी सही बात की। अब देखें, ये जब प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट का मतलब होता है कि वो आप जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं उसको सराह रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं। एक्नॉलेज। और पाकिस्तान बहुत अरसे से चाहता था कि जो हमने दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दी हैं, जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं वो कम अज़ कम हमारी तारीफ़ करें, ताकि वो रिकगनाइज़ करें कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो सरहदों के ऊपर नहीं, अपने मुल्क के अंदर जो है दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी हिंदुस्तान को। इसके ऊपर आपको पता है कि उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट ही नहीं आई। जो दूसरी बात की है जिस तरह मुनीर अकरम साहब वाली, वो भी यूनाइटेड नेशन में जब जाके बात करते हैं तो इंडियन जो दहशतगर्दी है उसके हवाले से बात करते हैं, तो इनका भी इसके साथ बड़ा ताल्लुक़ है। तो इसलिए वो ये चाह रहे हैं कि अब पाकिस्तान जो कि एक तो जिस तरह आपने देखा है कि ईरान के साथ भी पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात को बेहतर कर लिया, और ईरान ने बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट जो आई है, स्टेटमेंट आई, बड़ी खुशाइन स्टेटमेंट है। खुशाइन। उसके अलावा चाइनीज़ जो है हमारे साथ बहुत अच्छे हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स आप देख लें, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कनेक्ट हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए ताकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को भी डिस्टर्ब किया जाए,
پاکستان کی حکومت کو بھی جو کام کر رہے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. مذاکرات ہمیشہ ان کے ساتھ کیے جاتے ہیں جو کہ پیس سے مذاکرات کرنا چاہیے, جو کہ دہشت گردی سے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ کو دبا کے اگر مذاکرات کرنے چاہیے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ بالکل ڈاکٹر ماریہ نے صحیح کہا کہ اب یہ ہونا چاہیے کہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ کون دہشت گرد ہے کون نہیں ہے, اور ان کا صفایا کر دینا چاہیے. دیکھیں آپ نے سوات آپریشن بھی کیا, اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں آپ نے کامیاب ماڈل ٹیمپلیٹ موجود ہے آپ کے پاس. ٹیبلٹ موجود ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے اب جو ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارے جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں, جو فیصلہ ساز کرنے والے دوسرے لوگ ہیں, وہ بیٹھے ہوں گے یقیناً اس پہ بات. کل کا دن کہتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے. تو میرا خیال ہے کہ بالکل ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے چاہیے, اور ان کو بالکل وہ کرنا چاہیے, جہنم واصل کرنا چاہیے. اور جتنے بھی ہیں ان کو بلوچستان میں ہیں یا دوسرے علاقوں میں ہیں یا سرحد کے پار ہیں, اگر افغانستان میں ہیں تو وہاں بھی اسٹرائک کرنی چاہیے. سرحد پار کے حوالے سے بات کی. پی جے میر صاحب, میں آپ کو اس میں انوالو کروں گی, یہ فرمائیے گا, افغانستان جب سے طالبان نے یہاں پہ قبضہ حاصل کیا ہے تو اس وقت سے یہ ہمارے لیے درد سر بن چکا ہے. آئے دن حکومت پاکستان کے ادارے ان کو کہتے آئے ہیں کہ اپنی سرزمین مت استعمال کریں ہمارے خلاف, اور ان کو بڑا واضح پیغام دیا ہے. ایک آدھ مہینہ پہلے بڑا دو ٹوک الفاظ میں پیغام دیا گیا. کیا وجہ ہے, کیوں نہیں سن پا رہے, ہماری آواز کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے, کیا بننا چاہ رہے ہیں یہ, اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ پاکستان کے ساتھ؟ وہ آپ نے کہاوت سنی ہوگی کہ وہ کسی جانور کے آپ دو میں ایک پائپ میں ڈالیں 100 سال بعد رکھیں, نکالیں گے اس طرح ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہوگی, وہ چینج نہیں ہوگی. یہ چینج نہیں ہوں گے. انہوں نے ٹائم بائی کرنا تھا, ٹائم انہوں نے بائی کر دیا. آپ کو یاد ہے, ہاں جی خواتین کو یہ اجازت مل جائے گی, وہ فریڈم ہوگی, یہ ہوگی. آج دیکھو خواتین کا حال کیا انہوں نے کر دیا ہے. وہاں پوری دنیا ان کے خلاف بیٹھ کے گیا, اور ان کے ایٹیچیوڈز آپ دیکھ لو کیا کر رہے ہیں. یہ لوگ وہی ہیں, یہ سٹون ایج میں رہنے والے ہیں, سٹون ایج میں رہیں گے. 1526 سے اس سے پہلے کی ہسٹری لے لو, یہی ہے ان کی ہسٹری, آج بھی یہی ہے ہسٹری. جو ڈیولپمنٹ چاہتا ہے, جو کرنا چاہتا ہے, اس کو یہ ٹھہرنے نہیں دیں گے. سمپل از دیٹ. آپ کبھی بیٹھیں حامد کارزائی صاحب سے, آپ ان سے بات سنیں, وہ کچھ اور سوچ کے, یہ لوگ کچھ اور سوچ کے. اب بات آتی ہے آپ ان کو ٹیبل پہ کیسے لے کے آئیں گے. آپ ان کو ٹیبل پہ نہیں لا سکتے. جو بینڈ روتھلیسلی اور کرولٹی کے ساتھ آپ کو بہیٹ کرتا ہے اور انسنٹ سویلینز کو مارتا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ آپ ان سے بات کریں گے, ایک اس کو میں کہتا ہوں امپاسبل. نمبر 2, آپ کی جو یہ اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز ہے, مجھے ان پہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ آوازیں ان کی کہاں نہیں نکلتی. کیوں نہیں نکلتی؟ کہ جب اتنا بڑا ایک سانحہ ہوتا ہے, یہ کیا گورنمنٹ کا ہی کام ہے کہ گورنمنٹ جا کے کہے ہاں جی کنڈیم کرے, پریزیڈنٹ کہتا ہے, پرائم منسٹر کہتا ہے. what about the opposition? what about government is waiting? ان کے منہ بند ہو گئے, ان کے کان بند ہو گئے, یہ اندھے ہو گئے, کیوں نہیں بات کرتے؟ پی جے میر صاحب, افسوس تو یہ ہے کہ اس پہ جو ہے وہ کرٹیسائز کرنا یا اس کی مذمت کرنا تو اور بات ہے, لیکن اس کا ساتھ دینا, جو ان کی سٹیٹمنٹ جس طرح کی سامنے آ رہی ہیں, وہ کتنی افسوسناک سٹیٹمنٹس ہیں جو سامنے آ رہی ہیں ان کے ہم نوا ان سابق اینکرز کی طرف سے, ان کے سابق ترجمانوں کی طرف سے, اور ان کے اپنے بانی کی طرف سے کہ ان کے ساتھ بات چیت کریں. دیکھیں وہ اینکرز نہیں ہیں, پلیز یہ اس کو کریکٹ کریں آپ. وہ اینکرز نہیں ہیں, وہ پارٹی ورکرز ہیں. یو ڈونٹ کال پیپل جو کہ ایک پارٹی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں, whether the government or whether the opposition. They are not anchors. They are just party people. Simple as that. Anchor has to be totally neutral. اگر گورنمنٹ اچھا کام کر رہی ہے اس کو سراہو, غلط کرتی ہے تنقید کرو. سیم ود دی اپوزیشن. تو اگر اینکر ہی ٹلٹ کر جائے گا تو مجھے بتاؤ, نہ آپ کو کوئی صحیح خبر ملے گی, نہ آپ کوئی انسانیت کی بات کریں گے, آپ تو جھوٹ ہی بولیں گے. So how can you call them anchors? They're not anchors. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ یہیں بیٹھ کے اپنے ملک کو گرانا شروع کر دیں گے اور بدنام کرنا شروع کریں گے, تو پھر آپ کے اور دشمن میں فرق کیا ہے؟ میرے سامنے تو they'll be enemies of the state. Simple as that. پھر یہ کہتے ہیں ہاں جی سپریس کر دیا, ہمیں یہ کر دیا, وہ کر دیا. آپ کو کوئی بھی نہیں روکے گا, believe me. میں نے ہمیشہ کہا ہے حکومتوں کو تنقید کرو, اسٹیٹ انٹرسٹ کو مت چھوڑو. اسٹیٹ ہیز ٹو بی دیئر. گورنمنٹس آئیں گی, گورنمنٹس جائیں گی, بٹ دا اسٹیٹ ہیز ٹو ریمین. لیکن ہمارے وہ پرسنل ہو جاتے ہیں ہر چیز کے اندر, ہم اپنے آپ کو ہی گندا کرتے ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے,
ادھر سے افغانستان سے آوازیں اٹھتی ہیں, ادھر سے ہندوستان سے آوازیں اٹھتی ہیں, آپ کے ڈسپیچز بنتے ہیں لوکل ایمبیسیز کے, اور یہ ڈسپیچز جاتی ہیں فورن آفس کے اپنے ان کے ریسپیکٹو ملکوں کے اندر, اینڈ دیٹ از آپ کا ایک پبلک اوپینین بنتا ہے. سو دا کوشچن از کہ ہمارے تو اندر ہی ایسے وہ کہتے ہیں نا وہ ففتھ کالمسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم باہر بھی لڑ رہے ہیں اندر بھی لڑ رہے ہیں. تو تو ایسے پی جے میر صاحب, اگر ہم افغانستان کی اسپیسیفکلی بات کریں تو کیسے ان کو بات چیت کے اوپر لے کر آئیں, کیونکہ اس مسئلے کا جو ماخذ ہے, جہاں سے یہ مسئلہ جنریٹ ہو رہا ہے, وہ سرزمین تو افغانستان کی ہے. بے شک انڈیا کا ہاتھ ہے, انڈیا یہاں پہ اپنے سٹوجز لا کے بٹھا رہا ہے اور اس کے بعد کام ہو رہا ہے, لیکن سرزمین تو ان کی استعمال ہو رہی ہے. روکا کیسے جائے ان کو؟ روکا ایک ہی طریقے سے جائے گا. یہ جو فارمر پرائم منسٹر تھے عمران خان, ان کو میں نے کہا تھا جانے سے پہلے خدا کے لیے امریکہ سے پیسے مت مانگنا, ان سے کہنا کہ ہمارے جو مدرسات ہیں ان کو اپ گریڈ کرو, پیسہ ان سے لو اور بولو کہ آپ ہمارے مدرسوں کو ٹاپ گریڈ پہ لے کے آؤ. اینڈ ہم نے اگلے جو 10-15 سال کے جو بچے ہیں اور بچیاں ہیں, ان کو آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے, صحیح. ان کو آپ آگے لے کے آؤ. That is the way forward. And that is how we have to apply in Afghanistan as well. لیکن افغانستان کے اندر آپ مجھے بتاؤ کون انٹروین کرے گا؟ ہے کوئی؟ ابھی تک تو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. So again, آپ دیکھیں گے کہ ایک this is what I call a lull in the storm. ابھی lull before the storm. اب یہ ری گروپ ہوں گے, ایسا سبورسیو ایکٹیویٹیز پاکستان کی طرف آئیں گی, اور یہ جو ان کے چاچے مامے بیٹھے نا ہندوستان میں, یہ ان کے اوپر آئیں گے. آپ دیکھ لینا, میں نے آج بھی کہا ہے, اور یہ جائیں گے ان کے اوپر جو اپنے ملک. اور ہم کتنے خیر خواہ ان کے ساتھ, مجھے بتاؤ, لینڈ لاک کنٹری, ہم ان کو ہر قسم کی فیسلٹی دیتے ہیں, اینڈ یو نو آؤٹ آف کورٹسی اینڈ آف کورس یو نو ود ان دی ڈومینز آف لا. بٹ اگر ہمارے ساتھ یہ کریں گے, you really think they won't do it with India? لیکن جو ریوارڈ دے رہے ہیں یقیناً وہ بہت ہی افسوسناک ریوارڈ ہے. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو اس میں انوالو کروں گا. اس سے پہلے میں سوال پوچھوں ڈیولپنگ کی. میں نے ابتدائی میں بات کی کہ ڈیولپنگ سٹوری ہے. کچھ دیر پہلے وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کا ایک ویڈیو بیان بھی سامنے آیا ہے, جس میں انہوں نے بتایا کہ 33 دہشت گردوں کو سیکیورٹی فورسز نے جہنم واصل کیا ہے, جبکہ سیکیورٹی فورسز میں جو ہمارے جوان ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہوئے 4 جوان جو ہے ایف سی کے وہ شہید ہوئے ہیں. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنی سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو. ایک بہت ہی دور افتادہ علاقہ, کٹھن ٹرین, اور ایک ایسا آپریشن جس میں آپ نے بچوں کو بچانا ہے, عورتوں کو بچانا ہے, جن کو ڈھال بنایا ہوا ہے. اس کے باوجود آپ نے یہ آپریشن کیا اور انسانی جانوں کو بچانے کی زیادہ آپ کی توجہ اس کے اوپر مرکوز رہی. ڈاکٹر صاحب آپ کو اس میں انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا انڈیا کا جو معاملہ ہے, جس طرح سے میڈیا کے حوالے سے پی جے میر صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی کہ ان کا میڈیا کس قدر ایک الائنڈ ہے بی ایل اے بی آر اے کے ساتھ, اور جس طرح کوئی واقعہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان کے جو چینلز ہیں اس کے اوپر فلیشرز آنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کی بریکنگ چلنا شروع ہو جاتی ہیں. انڈیا اس سب سے کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ انڈیا جو اپنا ایکسپینشنسٹ پلان ہے اسے کیوں نہیں روک پا رہا؟ اور انڈیا اور افغانستان کا جو نیکسس ہے, کیا یہ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ پرانا نیکسس واپس آ چکا ہے جو انہوں نے پرانی رجیم کے ساتھ اپنا بحال کیا تھا؟ دیکھیں مسئلہ یہ صرف خالی نیکسس کا نہیں ہے. اس وقت ہندوستان کی جو سٹیٹمنٹس کو آپ دیکھیں, جیسے میں نے پہلے کہا, جیسے جے شنکر صاحب وہ آئے 2-3 دن پہلے جو پاکستان کو دھمکی دے رہے تھے, اس کے بعد ان کی طرف سے مختلف ان کے منسٹرز نے سٹیٹمنٹس دیں. اس کا مطلب یہ کہ ان کی جو عسکری حکمت عملی ہے اس کے اندر ایک تبدیلی ہے, اور اس عسکری حکمت عملی میں جو پہلی تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز, یعنی کہ انٹیلیجنس کی معاونت سے, جو کلبھوشن یادیو کی کیس میں بھی ہمیں آواز سامنے آئی کہ اس کے ذریعے وہ پاکستان کو غیر مستحکم کریں گے. اور غیر مستحکم کرنے کے لیے ظاہر ہے بلوچستان ان کے لیے تھوڑا سا ایزی ایریا تھا, کیونکہ وہاں مطلب جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت سارا علاقہ جو ہے آپ کا 80% علاقہ بی ایریا ہے, یعنی کہ وہاں آپ کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول اسٹرانگ نہیں ہے, وہاں کے ٹرین کی ایشوز ہیں, باقی ایشوز ہیں, ان سب کو انہوں نے استعمال کیا. جو نیکسس کی بات ہے یہ نیکسس سے تھوڑی سی بڑھ کر ہے. اصل سوال تو یہ ہے, اور میرے خیال سے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کو بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ اصل سوال یہ ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو اس وقت بھی افغانستان کے اندر ان کی معاونت کر رہے ہیں. اگر افغان حکومت کو ابھی بھی امریکہ سے پیسے مل رہے ہیں ان کی آرمی کو مضبوط کرنے کے لیے, ان کی باقی تمام چیزوں کو مضبوط کرنے کے لیے, اور ایک لیوریج ہے جو ان کے پاس موجود ہے دوحہ پروسیس کے بعد, تو وہ لیوریج کیا استعمال ہونا چاہیے یا نہیں. اور اگر ہندوستان کی حکومت
افغانستان کے ان انٹیلیجنس بیسڈ جو ان کے ایسٹس تھے ان کے ساتھ مل کر پاکستان میں ایک دہشت گردانہ کارروائی کرتے ہیں جس میں وہ بلوچ نژاد کے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ بلوچ دہشت گردی نہیں ہے, یہ ایک بین الاقوامی دہشت گردی ہے جس کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اس دہشت گردی کے لیے ظاہر ہے ان کو ذمہ داری بھی اٹھانی پڑے گی, کیونکہ افغانستان کے اوپر بین الاقوامی دہشت گردی کے اوپر جو کہتے ہیں نا جیوری از آلریڈی آؤٹ, جو آپ نے 2001 میں کی, یعنی کہ 2001 میں 20 سال آپ نے بین الاقوامی طور پہ افغانستان میں جنگ لڑی کہ جی بین الاقوامی طور پہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. اور اگر آج فیٹف آپ نے اس میں امپلیمنٹ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج ہندوستان دہشت گردی کر رہا ہے بلوچوں کو استعمال کر کے یا بلوچ بچوں کو استعمال کر کے, تو کیا اس کے اوپر ذمہ داری نہیں آنی چاہیے؟ امریکہ کے جو ویپنز ہیں جو افغانستان میں رہ گئے ہیں, کیا اس کی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے؟ سی آئی اے کے جو ایسٹس تھے جو وہاں جو ابھی تک تو معلوم نہیں ہے کہ وہ لوگ ڈاکٹر کدھر صاحبہ گئے, ڈونٹ یو کہاں. تھنک کہ اگر یہ معاملہ پھر ہمارے تک محدود نہیں رہے گا, پھر تو یہ معاملہ آگے ہی بڑھتا جائے گا اور جو ممالک ان کے سافٹ ٹارگٹس ہیں اس کو وہ نشانہ بناتے رہیں گے, ایران کو بنائیں گے, باقی ممالک کو بنائیں گے, اور جس طرح امریکہ پہلے نکلا تھا پھر دوبارہ سے کوئی سچویشن ہمیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, تو یہ تو پھر معاملہ رکے گا نہیں. دیکھیں کوشش تو یہ کی جا رہی ہے کہ دوبارہ یہاں ایک جنگ کا آغاز ہو, لیکن اگر یہاں جنگ ہوتی ہے تو افغانستان کے لیے اچھی نہیں ہے اور وہ ہندوستان کے لیے بھی اچھی نہیں ہوگی اگر وہ اس کی وجہ بنتے ہیں, اس کی بنیاد بنتے ہیں. اس لیے جو معاونت انہوں نے کی اور اس کا جو ہے نتیجہ بھی ان کو سامنے آیا, نتیجہ جو ساری دنیا کے سامنے جو بنگلہ دیش میں آج ہوا ہے. اسی طرح کی صورتحال ابھی انہوں نے بی آر اے, بی ایل ایز اور ان تمام لوگوں کے ساتھ مل کر کیے جو افغانستان کے اندر اس وقت انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز, انڈین ملٹری فورسز کے جو پرسنل ہیں وہ ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں. کلبھاشن یادیو آپ کے پاس آن ریکارڈ ہے جس نے کہا کہ جی میں کون آدمی تھا, وہ کوئی عام آدمی تو نہیں تھا, وہ ایک سرونگ آفیسر تھا جو آپ کے ملک میں دہشت گردی کر رہا تھا, آپ کے ملک کو سیاسی طور پہ غیر مستحکم کر رہا تھا, ان تمام لوگوں کی معاونت کر رہا تھا, ایک کرمنل نیٹ ورک اسٹیبلش کر رہا تھا. تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے اٹھے گی. اور پھر جو انہوں نے کینیڈا میں کیا, وہ جو کینیڈا میں کیا, جو انہوں نے آسٹریلیا میں کیا, جو انہوں نے امریکہ میں کیا, وہ سب کے سامنے ہے. یعنی کہ جہاں ان کے مفاد آتے ہیں اس کے لیے وہ کسی ریاست کی رٹ نہیں مانتے, کوئی بین الاقوامی اصول نہیں مانتے اور وہ دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں. دہشت گردی ضرور کرے ہندوستان, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ذہنیت کے مالک ہیں, لیکن ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر وہ یہ دہشت گردی کریں گے تو ظاہر ہے اس کا کوئی رد عمل بھی آئے گا, اور جو رد عمل آئے گا اس دفعہ تو اس وقت شاید ہندوستان کی ریاست کو اس کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا, کیونکہ یہ کسی صورت بھی آپ اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو یرغمال رکھا جائے. اور ان کا پلان کیا تھا کہ 1 مہینے کے لیے لوگوں کو یرغمال رکھا جاتا. یہ تو سیکورٹی فورسز آف پاکستان اور پاکستانی آرمڈ فورسز کی کامیابی ہے کہ آپ نے اتنی جلدی جو اس آپریشن کو جو ہے ختم بھی کیا, آپ نے ہاسٹیج سچویشن سے ہاسٹیجز کو الائیو باہر نکال دیا. اگر آپ باقی جگہوں پہ دیکھیں جہاں آئیزس نے لوگوں کو ہاسٹیج رکھا ماسکو میں, وہاں سے جو ہے ہاسٹیجز کو آپ نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکے اتنی آسانی سے. جہاں بھی ہاسٹیج سچویشن ہوئی وہاں امریکہ نے اپنے ہاسٹیجز کو ایرانین جو اس وقت کے ٹیررسٹ تھے ان سے نہیں نکال سکے. لیکن آپ نے جو ہے نہ صرف اپنے جتنے مقمی ہیں ان کو آپ باہر نکالنے میں کامیاب بھی ہوئے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دہشت گردوں کو بھی جو ہے جہنم پہنچایا. میرے خیال سے یہ ایک ٹیسٹمن ہے ہماری سکل کا, لیکن یہ بات خالی یہ نہیں ہے کہ آپ ہر دفعہ ایک عسکری کاروائی آپ کہہ رہی ایک لانگ سے ٹرم جواب دیں. پالیسی بھی چاہیے, اسٹریٹجی بھی چاہیے. صحیح ہے, ہمیں پراپر اسٹریٹجی چاہیے اور ہمیں پراپر جو ہے پارلیمنٹری لاز چاہیے تاکہ آپ کی ریٹ اسٹیبلش ہو, تاکہ آپ اس ساری چیزوں سے باہر نکلیں, یہ ہیز سے باہر نکلیں, لوگوں تک جو ہے رسائی ہو سکے, لوگوں کو بھی تحفظ آ سکے, بلوچستان کے لوگوں کو, جو بلوچستان کے وہ تمام عوام جو پاکستان کے ساتھ جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی, جو آج اس وقت بین الاقوامی دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں, ان کے بچوں کو آپ محفوظ کر سکیں, اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ ان بین الاقوامی دہشت گردوں کو ان کے گھر تک پہنچائیں گے. ٹھیک ہے. بابر گورسی صاحب, مسنگ پرسنز کی ہم بڑی بات سنتے ہیں کہ جو ایک بیانیہ بنایا گیا ہے مسنگ پرسنز کا, اس کی ایک رپورٹ بھی سامنے آئی جس پہ کمیشن بنایا گیا, اور کمیشن میں مور دین 90% جو مسنگ پرسنز ہیں اس کو ٹریس بھی کر لیا گیا, اور جو باقی لوگ ہیں وہ ان کے جو ٹریسز ہیں وہ جا کے افغانستان سے جا کے ملتے ہیں. اس میں انہوں نے کچھ سافٹ فیسز جو ہیں وہ لانچ کیے ہیں, جیسے ڈاکٹر مارنگ بروچ ہے, یا باقی جو لوگ ہیں ان کو لانچ کیا گیا ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی یہ جو مسنگ پرسن کا منترا ہے, اس کے پیچھے کتنا بڑا ایک نیکسس کام کر رہا ہے دہشت گردوں کا, ان سافٹ فیسز کا اور انڈین میڈیا کا, ایک پورا کا پورا ایکو سسٹم بنایا ہوا.
بالکل صحیح کہا آپ نے. ایکو سسٹم ہے اور اس ایکو سسٹم کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو ڈسٹیبلائز کرنا. اب دیکھیں آپ کہتے ہیں مسنگ پرسن کا. مسنگ پرسن جس طرح آپ نے کہا کہ 90% جو ہیں وہ تو تھے ہی نہیں. 10% جو تھے ان کا بھی بتا دیا گیا کہ وہ مختلف دہشت گردی کے واقعات میں ہیں اور وہ مختلف جیلوں میں ہیں. کیونکہ کورٹ میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ رپورٹ جمع کرائی گئی جو کمیشن کی طرف سے, تو اس میں بتا دیا گیا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں ان میں سے 90% تو یہ وہاں پر ہے ہی نہیں ہے فیلڈ میں, یہ ان کے پاس ہی ہیں. اور جو 10% ہیں وہ مختلف اس میں ہیں کیسز یا وہ افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت جو مسنگ پرسن کا معاملہ تھا اس کو بہت سے میڈیا میں اچھالا گیا, بہت سے, جس طرح آپ نے کہا کہ ایک جماعت ہے وہ ان کو سپورٹ کرتی ہے, اس کے ساتھ آپ نے دیکھا بہت سے ہمارے اینکرز بھی ہیں, صحافی بھی ہیں, وہ صرف اور صرف بہت سے ایسے صحافی اور اینکرز ہیں ہمارے اپنے ہی ہیں جو صرف اور صرف پاپولیرٹی لینے کے لیے اپنے جو ہیں یوٹیوب چینلز بنائے ہیں, ان کی ارننگ زیادہ ہوتی ہے, ویوز زیادہ ہوتے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جب ہم ارننگ یا ویوز زیادہ لیتے ہیں تو اس کا انڈیویجول کو فائدہ ہوتا ہے لیکن اس کا اسٹیٹ کو نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے اب یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ہے اس نے بالکل جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ لاز ہے, لاز تو آلریڈی بنے ہوئے ہیں, پارلیمنٹ میں بھی موجود ہیں, لیکن امپلیمنٹ جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. اسٹیٹ جو ہے ہمیشہ ماں کا کردار ادا کرتی ہے. نیشنل ایکشن پلان جی ہاں, وہ ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ ان کو تھوڑا سا نہ چھیڑیں, یہ صحیح ہو جائیں, ٹھیک ہو جائیں, لیکن جس دن وقت آ گیا, جس طرح آپ سب کہہ رہے ہیں کہ کلیئرٹی ہونی چاہیے, کلیئرٹی, اب وقت آ گیا ہے کہ اب اسٹیٹ جو ہے, میرا خیال ہے اپنا کہ اب اسٹیٹ جو ہے ان کے خلاف ایکشن بھی لے گی اور بالکل جس طرح کلین وہ کہتے ہیں سویپ جو آپریشن ہوگا وہ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو پاکستان ہے, پاکستان کی جب بھی آپ دیکھیں کہ آرم فورسز کو سراہا جاتا ہے, اس کی کارکردگی کو سراہا جاتا ہے کہ جی یہ بہت اچھے ہیں, اور بہت عرصے کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ایسے آرمی چیف ہیں جو کلیئر ہیڈڈ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو سیکورٹی ہے اس کو بہتر بنایا جائے, لوگوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا جائے, اکانومی کو بہتر کیا جائے, وہ تمام چیزیں یہ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نہ اپوزیشن کو ہضم ہو رہی ہیں, نہ انڈیا کو ہضم ہو رہی ہیں, نہ ہمارے مخالف جتنے بھی ممالک ہیں ان کو ہضم ہو رہی ہیں. اور یقیناً آپ دیکھیے گا کہ پاکستان نے اب فیصلہ کر لینا, جس طرح آپ نے کہا کل جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں تقریباً یہ فیصلہ ہوگا کہ یہاں پہ بالکل جو آپریشن زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل. یہ ہم اس حوالے سے مزید بھی بات کرتے رہیں گے. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, بریک سے جب واپس آئیں گے تو پروگرام میں دوسرا موضوع جو ہے شامل کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ہم بات کریں گے سیکنڈ سیگمنٹ میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ جیسے ہی واپس انہوں نے اوول ہاؤس سنبھالا اور انہوں نے آتے ہی یہ بات کہی تھی کہ یا آنے سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ وہ دنیا میں جو جنگیں ہیں ان کے خاتمے کے حوالے سے ٹھوس اقدامات کریں گے. اور یقیناً اس وقت دو معاملات میں کافی دنیا جو ہے وہ
ڈسٹرب نظر آتی ہے. ایک ہے یوکرین اور رشیا کا معاملہ اور دوسرا ہے پیلسٹائن اور اسرائیل کا کرائسس جو اس وقت جاری ہے. اسرائیل کی جو جاریت جو ہے وہ جاری ہے. لیکن ابھی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ جناب کہ سعودی عرب میں ہونے والے یوکرین امریکہ مذاکرات میں یوکرین روس کے ساتھ 30 روزہ جنگ بندی پر رضامند ہو گیا ہے. اس سے پہلے امریکہ نے یوکرین کو تنبیہ کے انداز میں یہ کہا تھا کہ جو معاملات جو لیوریجز امریکہ کی طرف سے یوکرین کے لیے اویلیبل تھیں, چاہے وہ انٹیلیجنس شیئرنگ کا معاملہ ہو یا باقی معاملات ہوں, اس میں جو ہے امریکہ اپسٹرن طور پہ جو ہے وہ ایکشن لے گا. اور لیکن وہ معاملہ جو ہے ختم کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے کیونکہ یوکرین اب ٹیبل پر آ گیا ہے, بات چیت پر آ گیا ہے, مذاکرات پر آ گیا ہے, جس کو ایک اچھی ڈیولپمنٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر سندس مستقیم صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, ماہر ہیں بین الاقوامی امور کی. آپ کو ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. پی جے میر صاحب, آپ کو اس میں انوالو کروں گا, یہ فرمائے گا کہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور ٹرمپ کے لیے یقیناً بیک ان ہوم کافی پرابلمز آ رہی ہیں جو وہ اقدامات لے رہے ہیں, ایگزیکٹو آرڈرز لے رہے ہیں, لیکن یہ جو معاملات ہیں جس طرح ایک پاکستان کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور دوسری جو ڈیولپمنٹ یہ ہوئی انٹرنیشنل فورا کے اوپر ان کو کتنا ایک بریدنگ سپیس مل رہی ہے؟ اگین جب آپ ان کی بات کر رہے ہیں, امریکہ ایک انفیکٹ اگر دنیا میں دیکھا جائے سب سے بڑا یہ ڈیٹڈ کنٹری ہے. اس کے یہ تو ٹریلینز آف ڈالرز, یہ یونائٹڈ نیشنز کا بہت بڑا قرض دار ہے. ایک دوسری یہ ہے کہ وہاں ان کی اکانومی نیچے جا رہی ہے. آپ نے یوکرین کی بات کی ہے, آپ نے اسرائیل اور پیلسٹائن کی بات کی ہے. یہ تو چلو اس وقت یہ اپنے برانی پوائنٹس کمائے گا کہ ہاں پیس لے آئے گا, تھوڑا سا پریشر ڈالے گا, لیکن اس کے اندر بھی اس کا فائدہ ہے. وہاں سے اس کو منرلز کی رائٹس مل جائیں گے, منرلز کی کنسیشن مل جائے گی. لیکن اس نے جو اس وقت جو ٹیرفس لگا دی ہیں اس کے اوپر کینیڈا کا ریاکشن آج بھی آپ نے دیکھ لیا. نئے پرائم منسٹر نے کیا کہا ہے, پھر اس کے بعد جو میکسیکن پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہے, آپ نے ان کی بھی سٹیٹمنٹ دیکھ لی. ان لوگوں ٹھیک ہے, ہم تمہاری نہ ایپل واچز لیں گے نہ دوسرا لیں گے, ہم اپنا ایون یورپی یونین نے جو رسپانس دیا ہے, یورپین یونین نے بھی بڑا دے دیا. اب بات یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی. ان کو پتا ہے کہ یہ ڈیوائیڈ جو ہے اگر یہ بہت زیادہ کریں گے, ڈیوائیڈ ول بی فرام دا ڈالر ٹو ین, یہ ادھر بھی جا سکتی ہے بات. اور یہ جو چیز ہے یہ بڑا ڈینجرس اس وقت ایک سچویشن ہے فار امریکہ. ان کے ٹاپ لیڈرشپ یا ٹاپ آپ کہہ لو کہ جو ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں, آپ سیلیبریٹیز ہیں, سٹارز ہیں, آپ ان کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں. رابرٹ ڈی نیرو بہت بڑا نام ہے, آپ اس کی دیکھ لیں. رچرڈ گیئر کو آپ دیکھ لیں, اب کئی اور لوگوں کو دیکھ لیں, وہ کیا پبلک جا کے پی جے میر صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کے لیے کمپلیکیشنز پیدا ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ خود ان کے جو ایگزیکٹو آرڈرز ہیں, فیصلے ہیں دنیا کو لے کر, اپنی لوکلی لے کر, جیسے ہم نے دیکھا کہ الیگل امیگرینٹس کے اوپر انہوں نے بڑا ایک سخت ہاتھ وہاں پہ ڈالا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں 30 روزہ جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے, کیونکہ اس سے یورپ بہت زیادہ اس کو سیٹ بیک تھا. یورپی یونین نے اس اقدام کو احسن اقدام قرار دیا ہے. اس کے لیے کتنا بہتر ہوگا, اور دنیا کا ایک اکنامک انجن ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک جمود کا شکار ہے, اس پہ کچھ بہتری آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیا یہ لانگ ٹرم ہوگا اور یہ کیا مستقل ہو سکتا ہے؟ یہ ہونا چاہیے جی. آپ کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے نا. آئل اینڈ گیس ہمیں فرق پڑے گا, یا پیٹرول کا ہمیں آئل کا پڑے گا, کیونکہ آپ کے جو پرائسز ہیں کتنی رائز کر گئی ہیں because of expensive items. So امریکہ کا یہ رول رہے گا. I think President Zelensky اور جو ٹرمپ کی اور یہ جو جے ڈی وینس, ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے, it started on the wrong foot. 28 فروری کی آپ بات کر رہے ہیں جی. I thought that was they were a bit rude. آپ کے پاس کوئی گیسٹ آتا ہے, آپ یہ پلانٹ کر کے نہیں کہتے ہیں کہ تمہارے پاس سوٹ ہے یا نہیں ہے سوٹ. You don't do these sort of things. This is a very petty and a very myopic sort of a thing, thought process. But اب جو ہونا تھا inevitably وہ ہو گیا ہے. 1 مہینے کا ہے, اس کے اندر اور بھی بات چیت ہوگی. اب جو مین چیز بات ہوگی, آپ دیکھ لینا کل پرسوں جو یوکرین جو کہے گا کہ they want their territories جو کہ آکیوپائی ہے, رشیا نے کی ہوئی ہے, they want the territories back. اب رشیا کہتا ہے وہ انہوں نے دینی نہیں ہے. سو یہاں بھی ایک ڈیٹونٹ ہوگا, یہاں بھی ایک کرائسس آئے گی. امریکہ کا کیا اس میں رول ہوگا اور وہ کیا ان ریٹرن مانگے گا. یہ چیلنج آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر سندس مستقیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہمیں اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ جو کچھ 28 فروری کو ہوا اوول آفس میں,
اس کے بعد ایک آپٹکس کریٹ ہوئی کہ ایک ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اچھی طریقے سے نہیں کی گئی. پھر وہ زیلنسکی جو ہے وہ جاتے ہیں یو کے اندر, پھر ان کو ایک بڑا پروٹوکول ملتا ہے, پھر دنیا کے جو لیڈرز ہیں ان کو آ کے ایک انکریج کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ٹرمز جو ہیں امریکہ کے ساتھ بگاڑتے نہیں ہیں. جو امریکہ بات کرتا ہے, چاہے وہ منرلز کے حوالے سے ہو, چاہے وہ روس کے ساتھ جنگ کے خاتمے یا اس کو محدود کرنے کے حوالے سے ہو, وہ بات وہ مانتے ہوئے نظر آتے ہیں. ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج بنے گا, جس کی طرف اشارہ کیا پی جے میر صاحب نے, کہ جو ٹیریٹوریل ایشوز ہیں جس کے اوپر روس کا بظاہر قبضہ ہے, وہ اس کو چھوڑنے میں ایک چیلنج بن سکتا ہے ان کے لیے؟ آپ دیکھیں کہ 28 فروری کی ملاقات میں جو ہے زیلنسکی ہیڈ آل دا سالڈ پوائنٹس ٹو ڈیفینڈ ہمسیلف. ٹھیک ہے, انہوں نے ابھی تک بہت اچھے ڈپلومیسی کا ثبوت دیا ہے. ٹھیک ہے, نہ انہوں نے امریکہ سے بگاڑی, جو کہ وہ بگاڑنا افورڈ کر سکتے ہیں ان اینی وے. انہوں نے مطلب فرام دا یو ایس اے سائڈ دیٹ واز ٹو لو ٹو ہینڈل ان کی سیلف اسٹیم جس حد تک بچانے کی وہ کوشش کر سکتے تھے انہوں نے کی. انہوں نے پھر یو کے کیا, اور سب سے بڑی بات, حیران کن بات, کہ انہوں نے سعودی عرب کو, جس طرح سے سعودی عرب جو اتنا ایک انٹرنیشنل پلیئر بن کر سامنے آیا, یورپ, یو ایس اس سے پہلے بھی 2022 میں بھی ایک معاہدہ کروایا تھا سعودی عرب نے, جس کے ذریعے 250 سے زیادہ جنگی قیدیوں کی واپسی ممکن ہے. یعنی سعودیہ کا کردار ریجنل پلیئر سے زیادہ انٹرنیشنل پلیئر بھی ہو چکا ہے. ایز انٹرنیشنل پلیئر سعودی عرب اپنے آپ کو منوا چکا ہے. ایم بی ایس کا جو 2030 پلان ہے ان میں کافی حد تک جو ہے وہ اپنے سارے گولز ٹارگیٹس کو اچیو کر چکے ہیں. کمنگ بیک ٹو آور پوائنٹ کہ سعودی عرب کو انوالومنٹ سے پہلے بھی اس وقت جب ٹرننگ پوائنٹ تھا, جب انہوں نے کہا کہ جی ورلڈ وار 3 کی طرف ٹرمپ کیوں لے کر گئے تھے زیلنسکی کو, جب انہوں نے کہا کہ کیا آپ کے ملک میں جنگ نہیں ہوتی, یا آپ نے جنگوں میں کیسے پھنس کے, افغانستان کی طرف غالباً ان کا انڈائریکٹ اشارہ تھا کہ جنگی جب انوائرمنٹ یہ کریٹ ہوتا ہے کسی ملک کا کیسی بھی ناخوشگوار حالات میں, تو کیا ریئیکشن ہوتا ہے یا ہونا چاہیے امریکہ کا. تو اس وقت ٹرمپ جو تھے وہ پرسنل بال کو گھما کر جو ہے وہ دیٹ واز اے یو ٹرن, کہ جہاں پر پوری ملاقات جب ان کے سوالوں کا جواب وہ نہیں دے سکے تو انہوں نے پرسنل ہو کر جو ان کے ساتھ اونچی آواز سے بات کر کے جو ہے وہ بات کا رخ موڑ دیا. اور جب زیلنسکی نے دیکھ لیا کہ یہ جو میٹنگ ہے یہ بری طرح ناکام ہو چکی ہے, آپ کو کہ اب معاملات, جیسے کہ میں نے سوال پی جے میر صاحب نے سے بھی کیا, کہ یہ لانگ ٹرم جائیں گے, ان کا جو معاہدہ ہے یہ امن معاہدہ, اس میں جنگ بندی معاہدہ امن معاہدے میں تبدیل ہو جائے گا, اور یہ روس اور یوکرین ڈائریکٹلی ٹیبل پہ آ جائیں گے؟ I personally believe Russia is not going to listen to anyone else. رشیا ہمیشہ سے اپنے فیصلوں میں بہت خود مختار ہے, اور وہ اپنا یہ فیصلہ بھی خود ہی کرے گا کہ اس کو اس جنگ بندی کے معاہدے پر رہنا چاہیے. پہلے بھی یوکرین اور رشیا کے درمیان جو پیس ٹاک ہوئی تھی, پیس ڈیل ہوئی تھی, جس پہ رشیا نے دستخط بھی کیے تھے, بٹ رشیا اس دستخط کے باوجود بھی اپنی اس پیس ڈیل پر برقرار نہیں رہا تھا. تو رشیا نے ہمیشہ اپنا فیصلہ خود کرنا ہوتا, اپنے فیصلے میں خود مختار تھا ہے اور رہے گا. اور ابھی آپ دیکھیں کہ 45 روزہ اپنے دور حکومت میں ڈونلڈ ٹرمپ نے سب سے زیادہ جس شخصیت سے بات اور کی ہے فون پر 90 منٹ سے لے کر جو سینڈنگ امیجز تک جو ہے وہ ٹو آر ہیلتھ سرپرائز وہ ولادیمیر پوٹن ہے. ٹھیک ہے, گون آر دا ڈیز جب رشیا اور جو یو ایس اے ہیں وہ بہت شاید کمپٹیٹو سمجھے جاتے تھے, تو اب ہلکا سا جو انکلائنڈ ہوئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ ٹورڈز رشیا. ٹھیک ہے, اور یوکرین کو انہوں نے جو ہے مرات واپس لے کر جو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں, اور انفیکٹ اس کو انسلٹ کرنا شروع کر دی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ یو ایس کی جو انکلیشن وہ inclined towards Russia as compared to Ukraine. ٹھیک ہے, تو یو ایس کی بڑھتی ہوئی یہ جو حمایت ہے رشیا کے ساتھ کیوں ہے, اور کیوں اتنی زیادہ گفت و شنید کی جا رہی ہے رشین ولادیمیر پوٹن کے ساتھ. تو رشین پرائم منسٹر جو ہے وہ خود ہی اپنے فیصلے میں مختار ہے, اور ایسا ہی لگتا ہے کہ زیلنسکی کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو رشیا کے موڈ کے اکارڈنگلی مولڈ کیا جا سکے, جو کہ زیلنسکی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, اتنی ویک پوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی زیلنسکی نے, لیکن لگ تو ایسے رہا کہ ہو گئے ہیں جو باتیں امریکہ نے کی تھی, بھائی ٹیبل پہ آ جاؤ اور یہ ان کے ساتھ معاملات حل کرو, نہیں تو پھر یہ معاملہ جیسے آپ نے کہا کہ تیسری جنگ عظیم کی طرف جا سکتا ہے. اور جنہوں نے کہا کہ 250 ملین لوگ جو ہیں وہ اس جنگ میں تم جھونکنا چاہ رہے ہو, جیسے بات چیت میں ہوئی کہ وہ ایک ٹون اچھا نہیں تھا, لیکن جو سبسٹنس تھا اس کا مقصد یہی تھا کہ دنیا کو جنگ سے بچانا ہے. وہ ان کا یو ٹرن تھا. ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس جب کوئی خاطر خواہ جواب نہیں تھا زیلنسکی کے سوالوں کا, تو پھر وہ اس طرف لے گئے تھے جس کا کوئی حقیقت سے اور اس بات سے میٹنگ سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں تھا. انہوں نے کہتے ہیں نا کہ اپنے حق میں بات کرنے کے لیے کہ صرف انہوں نے ایک آئی وڈ سے سوشل میڈیا یوٹیوبرز کو یا ریلز بنانے کے لیے کانٹینٹ پرووائڈ کیا تھا. جب میٹنگ پہ جس پہ بات کرنی تھی اس پہ تو بات نہیں ہو سکتی. لیکن ہم سے کہیں کہ all is well that ends well, تو یہ بات غلط نہیں ہے. وہ بالکل میٹنگ جو تھی فروٹفل نہیں تھی, وہ پروڈکٹیو نہیں تھی. میں اس کی بات کر رہا ہوں جو ابھی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے, جس میں 30 روزہ جنگ سو فار ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ وقتی طور پر شاید یہ ایسا ہو گیا ہے, لیکن آنے والا وقت بتائے گا, نیئر فیوچر میں پتہ چلے گا. اب اس کا دار و مدار رشیا کی ایکسپٹنس. لیکن ایک سوال یہاں پہ ایک اور بھی ہے کہ کیا امریکہ کی مدد کے بغیر
यूक्रेन या यूरोपीय यूनियन की इस वक्त जो माली पोजीशन और माशी पोजीशन है, बिलखुसूस जो बड़े बड़े ममालिक थे जिनमें फ्रांस था, जर्मनी था और बाकी ममालिक थे, उनकी भी अभी इकॉनमी काफ़ी हद तक डैमेज हुई है, हिट हुई है इस वॉर की वजह से। क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म वॉर? बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं कर तभी तो लग रहा है कि कलोनिज्म का दौर जैसे कि वापस आ गया कि आप वीक ममालिक के मादनी ज़खायर और हर चीज़ पे कब्जा कर कर जो है कलोनिज्म में। और क्या होता है, ठीक है, कि आप सप्रेस को मजीद सप्रेस करने की कोशिश करें और अपनी इजारादारी को बरकरार रखने के लिए आप पर्सनली सॉरी भी करवा रहे हैं। आप आप कह रही हैं कि लॉन्ग टर्म जंग अफोर्ड नहीं की जा सकती है? बिल्कुल नहीं की जा ठीक, सकती। ठीक, और इसका आपका पॉइंट आ गया। आई हैव टू वाइंड अप जी। मुझे शुक्रिया अदा करना अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। आज के दोनों सेगमेंट्स के हवाले से और तबसरा आपने मुलाहिज़ा किया। प्रोग्राम नुक्ता एतराज़ से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।